بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. جو ہماری سیریز چل رہی ہے کہ پری ٹیسٹ سائناپسز ہم دیتے ہیں انکلوڈنگ ٹیسٹ کانٹینٹس. یہ جو آپ کا اپ کمنگ تھرسڈے کا ٹیسٹ ہے موسٹ پروبیبلی ٹیسٹ نمبر 10 جو ہے اس کے کنٹینٹس پہلے دیکھ لیتے. اس میں ہیرو نمبر 3 ہے سر الیگزینڈر فلیمنگ اور اس میں 2 ایسیز رکھے گئے ہیں سوشل میڈیا اور پلیس آف ویمن ان آر سوسائٹی یا ویمنس پلیس ان سوسائٹی. ٹائٹل ایسے ہی ایسے ہو سکتا ہے. ایسیز کے اوپر میرا ایک کمپریہنسو لیکچر میں دے چکا ہوں اور پلاننگ کے نیکسٹ ٹائم میں اس کے اوپر مزید کچھ چیزیں آپ کو انفارمیٹیو شیئر کروں. تو رائٹ نو میں نے آج ٹاپک لیا ہے جو ہمارا لیسن ہے اس کا ایک سائناپسس, اس کا ایک جو شارٹ بٹ کمپریہنسو میں ویو آپ کے سامنے پیش کروں. تو سر الیگزینڈر فلیمنگ تیسرے ہیرو ہیں اس سیریز کے اور یہ لکھا ہے پیٹرک فنگر. تو ہی واز این انگلش پکٹریولوجسٹ. انگلش جب کہتے ہیں مطلب ہوتا ہے ون ہو بلانگس ٹو انگلینڈ, جو انگلینڈ کا جو اس ریس سے جس کا تعلق ہوتا ہے انگلش میں اسے انگلش کہا جاتا ہے, یعنی انگلینڈ کے ساتھ. سو بورن آن ان کی پہلے ارلی لائف کو دیکھتے ہیں کہ اپنی پرسنل 1881 میں وہ پیدا ہوا تھا ڈارول کے مقام پر, جو کہ اس وقت یو کے یعنی گریٹ برٹن جب تھا یو کے, تو یہ انفیکٹ اب اسکاٹ لینڈ میں ہے. تو اسکاٹ لینڈ ایک اٹانومس باڈی ہے, وہ یو کے میں شامل نہیں ہوتی, لیکن اس وقت یہ یو کے کا حصہ تھا. تو اس کا تعلق تھا ہی ہیل ٹو ا پیزنٹ اینڈ ڈاکٹرز فیملی. اب 2 طرح کی چیزیں ہیں. پیزنٹس بیٹا فارمرز کو کہتے ہیں. ایک فادر بیسیکلی فارمر تھے ان کے, اس حساب سے وہ پیزنٹ فیملی سے ہوئے. اور اس کے انفیکٹ سبلنگس 5 سبلنگس, یعنی بردرز اینڈ سسٹرز کا کلیکٹیولی سبلنگس بولتے ہیں. اس کے 5 سبلنگس تھے. ہی واز دی ینگسٹ آف دی لاٹ, وہ سب سے چھوٹا تھا. 3 اس کے بھائی تھے, 2 بہنیں تھیں. اب ڈاکٹر فیملی اس طرح ہوئی کہ اس کے تینوں جو بھائی تھے وہ ڈاکٹر تھے اور جو دونوں بہنیں تھیں ان کی شادی ڈاکٹر سے ہوئی تھی. اس طرح یہ ایک کمبینیشن ڈیولپ ہوا پیزنٹس اینڈ ڈاکٹرز فیملی. اب ڈاکٹرز فیملی میں رہتے ہوئے اور بچے کا ایک نیچرل انکلینیشن جھکاؤ یا اس کے اندر جو پوٹینشیل تھا وہ ہی لائک دی اسٹڈیز آف میڈیسن, تو وہ اس کا بھی جھکاؤ ادھر تھا, وہ بھی میڈیکل اسٹڈیز کر کے ڈاکٹر ہی بننا چاہتا تھا. بٹ misfortune happened. He was the youngest, so when he was just 7 years old, his father passed away and he got orphaned at a very young age of 7. Then his elder brother took the responsibility of his bringing up and he brought him up according to his means, but there were some financial issues. اس میں بیٹا فرق ڈیفینیٹلی ہوتا ہے کہ ایک باپ آپ کے اوپر انویسٹ کر رہا ہے اور بھائی انویسٹ کر رہا ہے. تو بھائی اخلاقی ذمہ داری ہے, ان پہ فرض نہیں ہے. باپ یعنی پیرنٹس کی, ہم جو آپ کے پیرنٹس ہیں ہماری یہ ڈیوٹی ہے, ہمارا یہ آبلیگیشن ہے, لیکن ان کے اوپر ایک مورل ڈیوٹی ہو سکتی ہے, ریلیجیس یا سوشل ڈیوٹی نہیں. ان اسپائٹ آف دیٹ جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا, but there was shortage of funds. He got his early education from his hometown Darwin سے انہوں نے اپنی جو primary education لی. Then he got admission in a polytechnic college London. لنڈن میں ایک polytechnic college میں انہوں نے جہاں پر ٹیکنیکل اسکل سمجھائی جاتی تو انہوں نے اکاؤنٹنسی کا کوئی ڈپلوما کیا جس کی بیس پر اب یہ انہوں نے polytechnic college لنڈن میں داخلہ لیا, بٹ اگینسٹ ہز ول آف اسٹڈنگ میڈیکل سائنس, اپنی مرضی کے اگینسٹ. تو وہ میڈیکل سائنس پڑھنا چاہتے تھے. ریزن کیا تھی؟ اوئنگ ٹو ڈیو ٹو ہوتا ہے اوئنگ ٹو شارٹیج آف فنڈ, پیسے کی پرابلم تھی, فائنینشیل پرابلم تھی, فائنینشیل کانسٹینٹس تھے جو ان کو روک رہے تھے کہ ہی couldn't take admission and he didn't afford medical studies at that. So he worked as a clerk in a shipping company. ایک کشتیاں بنانے والی کمپنی تھی
اور وہ اس میں ایز اے کلرک اس نے جوائن کیا. At the age of 16 to 20 years, for 4 years, he worked as a clerk in a shipping firm. اچھا بیٹا میں نے اس کو چوز پرٹیکولرلی اس لیے کیا ہے کہ میں اس کو سائنوپسس دینا چاہتا ہوں. جو لوگ اگر تو وہ لیکچر دیکھتے ہیں اس سے کوئی بینیفٹ لیتے ہیں تو مطلب یہ میری آن مائی اون بیہیسٹ مائی انر وائس میرا کانشنس کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ بات سب کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے اپارٹ فرام مائی اون 5-6 کلاسز. تو ایک میریکل آپ نے نام سنا ہوگا میریکل کا. میریکلس جو ہوتے ہیں معجزے کو کہتے ہیں, کرشمے کو. اگر کسی کا یہ فیتھ ہے کہ میریکلس ہوتے ہیں تو وہ تو اسے مانے گا. جس کا نہیں ہے وہ اس کے جاننے کے بعد اسے ماننا پڑے گا کہ میریکلس ہیپن. آئی نو میریکلس ہیپن بٹ ناٹ ڈیلی. تو لیکن جو سیلڈملی ہوتے ہیں کبھی کبھار. ایک یہ سر الیگزینڈر فلیمنگ تھا کہ دیکھیں جب تقدیر میں آپ کو کہیں لے کے جانا ہے اور ایک خاص ڈیسٹینیشن ایک خاص عزت دینی ہے تو کچھ یوں ہوتا ہے کہ آپ جسٹ امیجن کریں جو آپ کے ایف ایس سی میڈیکل کے پارٹ 2 کے اسٹوڈنٹ ہیں, بچے بچیاں, انہیں پتہ ہے کہ اگر میں نے میڈیکل کی اسٹڈی کرنی ہے تو آپ نے کب سے ذہن بنایا ہوا ہے. اس سے بہت پرائمری اسٹیج سے میٹریکولیشن, پھر آپ نے ایف ایس سی میں پری میڈیکل لیا, پھر آپ اور اس میں ڈسکنٹینیوشن کوئی نہیں ہے, آپ کی اسٹڈی کہیں ڈسکنیکٹڈ نہیں ہوئی, اور پھر آپ اس کے بعد ایک پروسیجر سے گزرو گے, پھر آپ انشاءاللہ میڈیکل کالجز میں اس طرح ایک ہے ریگولر اسٹریم. کیا آپ امیجن کر سکتے ایک بچہ ہے جو پنڈ سے پرائمری ایجوکیشن لیتا ہے, اس کے بعد پیسے نہیں ہیں تو پولی ٹیکنک کالج چلا جاتا ہے, اور پھر آلموسٹ 4 ایئرس تک وہ ایز اے کلرک ایک شپنگ کمپنی میں کام کرتا ہے. تو اس وقت وہ 20+ جب ہو جاتا ہے بچہ تو کیا اب سوچے گا دیٹ ول کم بیک ٹو جوائن میڈیکل کالج, بٹ اے میریکل ہیپن. تو ہوا کچھ یوں کہ when he was 20 he got share from his father's legacy. جو ابا کی وراثت تھی اس میں سے ان کا حصہ ملا. تو وہ بہت زیادہ نہیں تھا پر اتنا تھا that he could afford to gain that particular objective what he always wanted to be, کہ وہ میڈیکل اسٹڈیز کر سکتا تھا. تو on the behest of his elder brother, ان کی ایڈوائس کے اوپر اپنے بڑے بھائی کی, جو کہ خود ایک ڈاکٹر تھا, کہ آپ میڈیکل اسٹڈیز میں جاؤ, کہ آپ ہمیشہ سے یہ پسند کرتے تھے, اب یہ پیسے بھی آ گئے تو اس کو اگر آپ اپنی ایجوکیشن میں انویسٹ کرو گے تو یہ بہترین انویسٹمنٹ ہوگی, اور جو کہ ہوئی. Then he got admission in St. Mary Hospital Medical College, یعنی اس سے ڈائریکٹ سینٹ میری ہاسپٹل سے یہ کالج تھا. تو اس سے اچھا یہاں پر بھی اس نے جو ایڈمیشن لیا تو پرٹیکولر ریزن نہیں تھی. انفیکٹ اس نے اسکول ڈیز میں سینٹ میری ہاسپٹل ٹیم جو کالج کی ٹیم تھی ان کے خلاف ایک واٹر پولو کا میچ کھیلا تھا, جس کی وجہ سے اسے نام اسٹرائک کر دیا. بٹ اٹ واز اے ویری گڈ ڈیسیجن ایٹ دی اینڈ. 1906 میں انہوں نے اپنے ایم ڈی کی ڈگری حاصل کی. ان کا جو جو کمپلیٹ کورس تھا وہ مکمل ہوا, اینڈ ہی بیکیم اے ڈاکٹر ان 1906. اب یہاں سے ایک جرنی شروع ہوتی. اب یہاں تک تو معجزے نے دکھایا کہ اچانک سے وہ ڈاکٹر بن گیا, بٹ بات یہاں نہیں رکتی. اب اور آگے چلتے ہیں تو اس وقت کے حالات دیکھتے ہیں کہ 1906 میں انہوں نے پھر اناکولیشن ڈپارٹمنٹ جوائن کیا اسی میڈیکل کالج کا. اناکولیشن جو انجیکشنز وغیرہ بناتے ان کی کوانٹٹی کو میجر کرنا اور کتنا پیشنٹ کو دینا. اب اس وقت وہ جو ایک ٹائم چل رہا ہے 1940 to 1981, یہ ورلڈ وار 1 کا ٹائم. اس وقت دنیا کو جو مسائل کا سامنا تھا وہ تھا انفیکٹڈ وونڈس, کہ وونڈس جو تھے انفیکٹ ہوتے تھے جراثیم کی وجہ سے, اس وقت تک نہیں پتا تھا کس سے, اور ایک عام سا وونڈ لے کے پیشنٹ ہاسپٹل آتا تھا, اس کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی جاتی تھی. یعنی صرف انفیکشن وہ پھیلتی 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 پورا جسم ہی لے جاتی. ایمپوٹیٹ بھی کرتے تو بعد میں کبھی یہ بازو کاٹا, یہ کاٹا, ٹانگیں کاٹی,
وہ بندہ رہ کیا گیا، اور اس کے بعد وہ ڈیفینیٹلی جب کور ہی نہیں ہو رہا تو وہ فائنلی اسے مرنا پڑتا. اس کی اگزامپل یہ ہے کہ ورلڈ وار 1 کے اندر آلموسٹ 1 CR ڈیتھ ہوئی، جس میں سے 60 لاکھ لوگ ہاسپٹل تک پہنچے، اور کچھ اس میں بڑی تعداد جو تھی بہت مائنر وونڈس کے ساتھ گئے، لیکن ہاسپٹل کی ایٹماسفیئر، ان کا زخم اور وہاں سے جو جراثیم کلیکٹ کرنا یا جرمز کا انٹر ہونا بہت ہی والنریبل تھا، اور انہوں نے جرمز نے اٹیک کرتے تھے اور وونڈز انفیکٹڈ ہو جاتے تھے. اور وہی بات کہ اتنا سیریس بھی نہیں ہوتا تھا پیشنٹ، لیکن رزلٹ ہر دفعہ موت کی صورت. تو 60 لاکھ سے زیادہ لوگ انفیکشنز کی وجہ سے ہاسپٹلز میں پہنچ کے مرے. تو آج کی دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں لگتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو بہت ایک اموڈ ہے. اگر وہ سیفلی آ گیا تو اسے بچنا چاہیے، یہی تو وہ بات تھی. لیکن اب اگلا سفر تھا کہ کوئی ایسا علاج، اگر مرض ہے انفیکشن بڑی فیٹل لیتھل ہے، اس کا علاج کیا ہوگا. ابھی علاج تو تب ہو جب ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ بیماری جو ہے اس کا اصل مجرم کون سا ہے، کلپریٹ کون ہے، چور کون ہے جسے پکڑنا ہے. تو لارڈ لوئس پاسچر، یہاں پر اس سیریز میں سب سے پہلے لوئس پاسچر کا نام آئے گا. ایک فرینچ کیمسٹ تھا، اور اس نے سب سے پہلے جرمز کو ڈسکور کیا. اس نے بتایا کہ جرمز لیونگ آرگنزمز ہیں، اور جو بیماری پیدا ہوتی ہے جو وونڈز کے اندر، وہ ان جراثیموں کی وجہ سے ہوتی ہے. جراثیموں کی وجہ سے. پہلا رستہ تو اس نے دیکھ لیا. اب یہ چھوٹا نہیں بہت بڑا سٹیپ تھا کہ اب انڈیکیشن ہو گئی کہ آپ کا جوہر یہاں پڑا ہے، جو کہ انٹر ہوتا تھا باڈی میں اور وہ سارے سسٹم کو کنٹرول کرتا تھا. اب لارڈ لسٹر، یہ ایک میڈیکل سرجن، ایک سرجن تھے، سرجن ڈاکٹر تھے، بڑے اعلیٰ مرتبہ یہ ڈاکٹر تھا. اس کا ایک جو ہیومینٹی کے اوپر یا میڈیکل سائنس میں اس کا جو رول ہے ایز اے سرجن، ہی فاؤنڈ آؤٹ دی وے ٹو کل دوز جرمز. کہ آپ ایزیلی کہیں لوئس پاسچر نے جراثیم دریافت کی ہے تو لارڈ لسٹر نے ان کو مارا. یہ تو ہے سادہ سی کہانی. اب ڈیٹیل میں ایسے بتایا کہ لارڈ لوئس پاسچر نے کہا یہ لیونگ آرگنزم ہے، اور اسے پروو کیا. جو اسپونٹینیس جنریشن کا کانسیپٹ تھا کہ اس وقت زیر بحث تھا کہ کیا جو جراثیم بیماری ہے یا لیونگ بینگس ہیں کیا نان لیونگ سے پیدا ہو سکتے ہیں. تو لوئس پاسچر نے اس مسئلے کو ونس اینڈ فار آل، ہمیشہ کے لیے سیٹل کر دیا، یہ پروو کر کے کہ اسپونٹینیس جنریشن از نیگیٹو اپروچ. نو کہہ کے پاسبل ہی نہیں کہ کوئی بے جان چیز سے کوئی جاندار پیدا ہو سکے. اور یہی چیز یہاں ثابت ہوئی کہ وونڈس کے اندر جرمز کا ہونا اور ان کا انفیکشن کرنا یہی پرابیبلٹی تھی. اب تیسرا نام آتا ہے میجنکوف. یہ لوئس پاسچر کا پیوپل ہی تھا، یہ بھی فرینچ تھا لائک لوئس پاسچر. اس نے فاؤنڈ آؤٹ دی ہول پیٹرن آف بلڈ، کہ بلڈ کے اندر باڈی کے اندر جو بلڈ ہے اس میں 3 چیزیں ہیں. RBCs ہیں، آکسیجن کیریئر ہوتے ہیں، پلیٹلیٹس ہیں جو بلڈ کلیکٹرز ہوتے ہیں، اور باڈی کے اندر ایک نیچرل آربر ہے، ایک دفاعی نظام اللہ پاک نے رکھا ہے جسے WBCs یا لیکوسائٹس کہتے ہیں، وائٹ سیلز آف دی بلڈ، اور دے بین نیمڈ ایز لیکوسائٹس. یہ وہ ایک نیچرل آرمر ہے، ایک آرمی ہے باڈی کے اندر. جب باہر سے جراثیم آتا ہے، یہاں پہ زخم ہوا، ادھر ہر طرف میسج پہنچتا ہے، اور سارے یہ جو WBCs ہیں وہ یہاں پر کلیکٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے وہ ڈیفنس کے لیے آتے ہیں. اب ایسا کوئی بھی طریقہ کار کہ آپ آؤٹر ایجنٹ لگاتے ہیں، جیسا کہ لارڈ لسٹر نے اس کو جراثیموں کو مارا بائی دی ہیلپ آف این اے کیمیکل نیمڈ ایز
یا کاربولک ایسڈ، ایبسلیوٹلی رائٹ، کاربولک ایسڈ. اب کاربولک ایسڈ کا ایسا تھا کہ زخموں کے اوپر اپلائی کیا جائے تو جراثیم مرے، لیکن اس نے پراپر پروسیجر لیا کہ پراپر واش اپ ہونا، اپنے ہاتھوں کو ڈس انفیکٹ کرنا، آپریٹنگ تھیٹر کو، اپنے انسٹرومنٹس کو، پیشنٹ کی اسکن کو، اور جو ایٹماسفیئر ہے پورا ماحول اس کے اندر اسپرے کرنا اور اسے بالکل جرم فری بنا دیا. یوں اس نے سرجری سکسیزفل ہونا شروع ہو گئی، لیکن اس ریٹ پہ نہیں. پھر بعد میں انہیں کاربولک ایسڈ کو پیشنٹ کے بلڈ میں انجیکٹ کیا، پھر ٹرائی کیا، بٹ ریزلٹس ور ڈیزاسٹرس، اور بہت جلد اس کو ابینڈن کرنا پڑا، اس کو ترک کرنا پڑا ڈیو ٹو دس harmful effect which were giving more harm than the benefit. اب ہوتا کیا تھا کہ وہ ظاہر ہیوی ڈوز دینی پڑے گی کاربولک ایسڈ کی، لیکن اتنی ہیوی ہوتی تھی کہ وہ جراثیموں کو تو مارتی تھی، ساتھ ساتھ پیشنٹ کو بھی فارغ کرتی تھی. اب دنیا کو انتظار تھا کہ ایسی چیز آئے جو اس نیچرل جو دفاعی نظام ہے WBC، جن کو اتنا اسٹرینتھن کر دے کہ یہ خود اپنا فنکشن کریں اور آنے والے دشمن سے خود نپٹیں. اور اس کے لیے ایک پراپر اینٹی سیپٹک چاہیے تھا، ناٹ اے کیمیکل لائک کاربولک ایسڈ. یہ 1924 میں اس کی ایک جھلک نظر آئی لائزوزائم کی صورت. یہ کلچر پلیٹ پہ ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا، اس کو سنیزنگ ہو رہی تھی، فلو لگا تھا، تو اس کا نیزل سیکریشن اس کے اوپر گر گیا ایکسیڈنٹلی. تو اس نے دیکھا کہ تو ڈس اپیئر ہونا شروع ہو گیا. اٹ واز اے سائن کہ کوئی مل گیا. اس نے اس کی کریکٹرسٹکس جب نوٹ کی تو اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں تھیں جن نے جراثیموں کو مارا، اور پورے ایکسپیریمنٹیشن سے وہ ثابت بھی ہوا کہ یہ ہو گیا. بٹ پرابلم اس کو اپلائی کیسے کیا جائے گا، اس کو سالڈ فارم میں کیسے لائیں، ٹیبلٹ، کیپسول یا انجیکٹیبل فارم میں. اب نیزل سیکریشن سے یہ پاسبل نہیں تھا. یہ چیز سے ایک سائن تو ملا تھا، لیکن یہ حل بھی ایٹ دی اینڈ یہ اس کا اختتام جو تھا وہ ناکامی پر ہوا. بٹ 1928 یہ ایک بڑا ہی اہم سال ہے پوری نسل انسانی کے لیے، میرے آپ کے لیے، کیونکہ یہ وہ سال تھا جس میں ونڈر ڈرگ جس کا نام پینسلین ہے یہ ڈسکور ہوا. اب اس کا آپ نے اس میں پڑھا ہوگا، بہت ہی دلچسپ انداز تھا کہ نیچر نے جب عزت دینی ہو، وہ کسی اور چیز کے لیے ایکسپیریمنٹیشن کرنے کے لیے اس نے کلچر پلیٹ مائکروسکوپ کے اندر رکھی تو آبزرو کر رہا تھا. فرام نو ویئر کہیں سے پھپھوندی، فنگس، پلی جسے کہتے ہیں وہ آئی اور سیدھی کلچر پلیٹ کے اوپر گرتی ہے، اور وہاں پہ جو جراثیم تو ڈس اپیئر ہونا شروع ہو. اس نے دیکھا، اس نے ٹرائی کیا، اس نے دیکھ لیا کہ یہ پھپھوندی ہے، یہ فنگس ہے. اس نے ٹرائی کیا، جب 7-8 اٹیمپٹس کی ریزلٹ سے، بٹ ہی ڈیڈنٹ جمپ آن دی کنکلوژن. اس نے سالن، براتھ، شوربہ لیا اور اس کے اندر اس نے اس کو ڈالا. پھر کنٹینیوسلی 7 days اس کو آبزرو کیا تو جو اس کا ریڈش کلر تھا لیمن یلو ہو گیا. پھر اس نے اس کو فلٹر کر کے نکالا، اس کی کریکٹرسٹکس پھر اپلائی کی تو ریزلٹ سیم تھا. بٹ اگین دی پرابلم کہ اسے اپلائی کیسے کیا جائے. 1928 کیونکہ وہ تو انفیکٹ ایک ماہر جراثیمات تھا، تو لیکن وہ ظاہر یہ کام تو کیمسٹ کا تھا. تو پھر آکسفورڈ کے ڈاکٹرز کی ایک ٹیم بنائی گئی جو کوالیفائڈ ڈرگز کے اوپر تھی، جو کہ لیکن اٹ ٹک ٹائم. 1928 میں یہ چیز ڈسکور ہوتی ہے اور پہلی دفعہ 1941 پہ یہ اپلائی کی گئی جب یہ پراپر انجیکٹیبل اور ٹیبلٹ فارم میں آئے. اینڈ دی ریزلٹ واز ریئلی ونڈرفل. اٹ واز اے گریٹ سکسیس. اور اس وقت تک 1939 to 1945 اب دور شروع ہو گیا ورلڈ وار 2 کا، اور اس دوران پھر بہت سارے پیشنٹس، لیکن اس دفعہ اب 2 حصوں میں تھا. ایک 1939 to 1943 جو پیشنٹ آ رہے تھے وہ پچھلے وار کی طرح مر رہے تھے، لیکن 1943 میں پہلی دفعہ یہ جو اپلائی کیا گیا ورلڈ وار 2 کے جو وونڈڈ پیشنٹس تھے. اب ہوتا یہ تھا اس سے پہلے 95% لوگ مر جاتے تو only 5% could survive. جب اس کے آنے کے بعد ریزلٹ ٹوٹل چینج ہوا اور بالکل پینسلین ٹرن دی ٹیبلز. ریزلٹ
95% ریکوری 5% ہے. اینڈ اٹ واز ریئلی اے ونڈر ڈرگ کا جو نام دیا گیا ہے. اب اس کا کام تھا نیچرل آرمر کو اسٹرینتھن کرنا اور ان کو ان کا کام کرنے دینا وداؤٹ ڈیمیجنگ ادر ٹیشوز اور سیلس آف دی باڈی. اب یہ 1928 سے جب اپلائی ہو گئی سکسیسفل کی، اب بھی تک لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا یہ کام اللہ تعالیٰ نے کس سے کروایا. پھر اس کے ایک ڈاکٹر دوست تھا، اس کا ایک تھرڈ پرسن تھا جو کہ جرنلسٹ تھا. یہ بات وہاں تک پہنچی اور اس نے اپنی جو نیوز پیپر تھا اس میں پورا ایک فیچر اس کے اوپر لکھا جس سے دنیا کو پتہ چلا کہ ایکچوئل جو بینیفیکٹر ہے ہیومینٹی کا، جو بڑا محسن ہے ہیومینٹی کا، وہ اوریجنلی اس کا نام الیگزینڈر فلیمنگ ہے. تب لوگوں کو جا کے ایکچولی اسے لائم لائٹ میں رہنا پسند نہیں تھا. یہ لوگ بڑے سیکلیوڈڈ سے ہوتے ہیں، اپنے حجرے میں رہنا، اپنے ہال میں رہنا، لیکن جب